حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جب اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، کافی پریشان کیا جاتا ہے، کافی مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ کو بھی کافی پریشان کیا جا رہا تھا، اور دیگر صحابیات کو بھی پریشان کیا جا رہا تھا۔ جب اسلام کی ابتدا تھی، دھیرے دھیرے صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہی میں سے سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، جب اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں۔ ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل یہ بڑا ظالم شخص تھا، بڑا بدتمیز شخص تھا، بڑا متکبر شخص تھا، ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب پتہ اسے چلتا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہیں، تو آپ کو بھی ستانا چالو کر دیا، پریشان کرنا چالو کر دیا۔ اور ابو جہل نے کہا، اے سمیہ، تو اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے، اسلام کو تو نے قبول کر لیا ہے، میں تجھے موقع دیتا ہوں، میں تجھے وقت دیتا ہوں، تو اسلام سے ہٹ جا، اسلام کے راستے کو چھوڑ دے، پرانے ہی دین پر آ جا، ورنہ تیرے ساتھ جو سلوک کریں گے، برتاؤ کریں گے، وہ تیرے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، غور کرو، سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کے اندر جب داخل ہوتی ہیں، ابھی پل بھر کا اسلام ہے، پل بھر کا ایمان ہے، لیکن استقامت دیکھیے، مضبوطی دیکھیے، اسلام پر کتنی مضبوطی کے ساتھ جمی تھی۔ وہ کہتی ہیں، اے ابو جہل، کچھ بھی میرے ساتھ کر لے، میں خون کے آخری قطرے کو بہا سکتی ہوں، لیکن میں اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابو جہل نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ستانے کی تدبیر سب سے پہلے یہ اختیار کی کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابیات رضی اللہ عنہن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں کہ اسلام کے لیے تو ان کو کتنا ستایا اور پریشان کیا گیا۔ سب سے پہلا کام ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کو پار کر دیا جاتا ہے، آپ کے دونوں پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور آپ کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ، یہیں پر بس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو جہل نے یہ حکم دیا، یہ آرڈر دیا، اور غلاموں کو حکم دیا، اے غلاموں، جاؤ 2 اونٹوں کو لے کر آؤ۔ ایک اونٹ کو مشرق کی طرف کھڑا کیا جاتا ہے، ایک اونٹ کو مغرب کی طرف کھڑا کیا جاتا ہے، یعنی ایک اونٹ کو پورب کے جانب کھڑا کر دیتا ہے، ایک اونٹ کو پچھم کے جانب کھڑا کر دیتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں پیروں کو اونٹوں میں باندھ دیا جاتا ہے، اور باندھ کے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں پیروں کو باندھ کر اونٹوں کو ہانک دیا جاتا ہے، دونوں پیر الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ہے سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، اللہ کی پیاری ہو گئی، دونوں پیر الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسکان ہے۔ ابو جہل جب اس چیز کو دیکھتا ہے، بڑا افسوس کرنے لگتا ہے، بڑا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے سمیہ کو اتنی دردناک طریقے سے میں نے مارا، اتنا میں نے ظلم و ستم کیا، اور ظلم و ستم کی انتہا تک میں
پہنچ گیا اور حضرت سمیہ اللہ کی پیاری بھی ہو گئی۔ ہائے افسوس، میں نے سمیہ کے چہرے سے میں مسکراہٹ کو نہ چھین سکا، مسکان کو نہ چھین سکا، اور افسوس میں اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگتا ہے، پتھر پہ جا کر مارنے لگتا ہے کہ ہائے افسوس میں سمیہ کے چہرے سے مسکراہٹ کو نہ چھین سکا۔ محدثین کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو دنیا ہی سے اس کا ٹھکانہ دکھا دے، جنت دکھا دے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ کو کون چھین سکتا ہے؟ میرے عزیز مسلمانوں، بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتی ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید کر دی جاتی ہیں۔ ابو جہل آپ پر بڑا ظلم و ستم کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید کر دی جاتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام ہے تو سمیہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا۔ بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد ہے صحابہ کی زندگی کا اگر ہم سب مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کو اور صحابیات رضی اللہ عنہن کو بڑا اسلام کے راستے میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے رکھ دوں، اسلام لانے والی خاتونوں میں سے سب سے پہلی وہ خاتون تھی جو اللہ کے راستے میں سب سے پہلے شہید ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتونوں میں سے یہ سب سے پہلی ایسی خاتون ہے جو اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید کر دی گئی۔ اس واقعے سے ہم سب کو یہ نصیحت حاصل کرنا ہے اور یہ پیغام لینا ہے کہ اسلام کے لیے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، آفتیں آ جائیں، ہماری ماں بہنوں کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنے سروں پر آسمان کو اٹھا لیتی ہیں اور واویلا کرنے لگتی ہیں اور شکوہ گلہ کرنے لگتی ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا سے سبق حاصل کریے، اللہ کی نیک بندیوں سے نصیحت حاصل کریے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں شہید کر دی گئی، لیکن اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اسلام پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام پر ہم سب کو استقامت عطا فرما دے اور صحیح معنوں پر ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔